बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और 15 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का आर्डर कल अदम करार दिया जा चुका है। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने ईमान मजारी के हाजिर ना होने की वजह से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उसके बाद फिर उनकी जमानत खारिज कर दी, उसके बाद फिर उनका हक के दिफा छीन लिया। मतलब कि गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने के बाद आप उन गवाहान के ऊपर जिरा नहीं कर सकते। तो इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, तो वहां से ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कल अदम करार दिया गया और इजाजत दी गई ईमान मजारी और हादी अली चट्टा साहब को कि आप अदालत में हाजिर हो सकते हैं और अब आपके वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो चुके हैं, लिहाजा आपको कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता और आपके पास राइट है कि आप गवाहान के ऊपर जिरा कर सकते हैं। मैं बारहा दफा पहले भी कह चुका हूं कि अदालत का कंडक्ट ठीक नहीं था। मतलब कि जज अफसल मजोका साहब जो कि मतनादी ट्वीट केस का ट्रायल कर रहे हैं, उनका तरीकाकार ठीक नहीं है। ये कानून के खिलाफ जाके उन्होंने किया है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। एक आम मुलजम भी अगर अदालत में हाजिर ना हो और उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आ जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन एक सॉलिड रीजन होने के बावजूद अगर दरखास्त खारिज की गई है और हक के दिफा खत्म कर दिया गया कि आप गवाहान के ऊपर जिरा नहीं कर सकते, आपके वारंट गिरफ्तारी हैं, आपकी जमानत खारिज हो गई है और 342 के सवाल दे दिए गए, ये बिल्कुल गलत किया गया। और 12 दफा मैं ये भी बात कह चुका हूं कि अदालत को बड़ी जल्दी पड़ी है इस केस का फैसला किया जाए और अदालत को बड़ी जल्दी पड़ी है कि इसमें ईमान मजारी और हादी चट्टा को सजा देकर गिरफ्तार करवाया जाए। अच्छा, इसके अलावा खबर यह है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए दायर दरखास्त पर कल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। इस केस में हदायत लेने के लिए अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर सलमान अकरम राजा की तौहीन अदालत दरखास्त पर भी समाअत कल होगी। अच्छा जी, इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट बंद करने के हवाले से एक पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। खैर काफी ऐसा हो गया इस दरखास्त को चलते हुए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं आया। मैं खैर बड़ी तफसील के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुका हूं कि ये कानून के खिलाफ है। जिसने ये पिटीशन फाइल की उसने गलत किया और अगर रजिस्ट्रार की तरफ से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया तो वो भी गलत था, और अगर इस पिटीशन की समाअत हो रही है तो वो भी गलत तौर पर हो रही है। क्योंकि अच्छा, फर्ज कर लें कि हाई कोर्ट इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट बंद करने का हुक्म जारी कर भी देता है, जो कि उसके पास इख्तियार नहीं है। अगर कर भी दे तो क्या इससे इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फुलिश किस्म की एप्लीकेशन है और इसका कुछ नहीं बनेगा और ये खारिज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर यह है कि राजा नासिर अब्बास का सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आखिरकार जारी कर दिया गया है। मैं ये इमरान खान साहब की कामयाबी समझता हूं, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था, कौमी असम्बली में नहीं था और हुकूमत ने खैर अपने तौर पर बड़ी रंगबाजी करने की कोशिश की कि अपोजिशन लीडर मुकर्रर ना हो सके, लेकिन अल्टीमेटली हो गया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की कामयाबी है कि जो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नॉमिनेट किया था, वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए और उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया और आज सेनेट में भी राजा नासिर अब्बास साहब का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो गया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जी इमरान खान साहब तो जेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी बात का क्या असर है, वो तो एक सजा याफ्ता बंदे हैं, उनके कहने के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने इन दोनों बंदों के नाम का इंतखाब अगस्त में किया था और अल्टीमेटली अब उनका नोटिफिकेशन हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई खत्म करने और इनसे मुलाकात की इजाजत देने के लिए पीटीआई के 14 सेनेटर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अच्छा जी, इस दरखास्त का क्या बनेगा? मुझे तो अदलिया की समझ नहीं आती कि पहले जब एक शेड्यूल फिक्स किया गया था, वो भी हाई कोर्ट ने फिक्स किया था ना कि इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाके मुलाकात कर सकते हैं
اور جمعرات والے دن پارٹی کے لوگ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن 2 مہینے گزر گئے, عدالت کے حکم کی جس طرح سے دجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جس طرح سے اسے جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, عدلیہ کو بہت بخوبی اس بات کا اندازہ ہے, لیکن اب تک عدلیہ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور اس کے علاوہ 3 رکنی لارجر بینچ نے سہیل خان آفریدی صاحب کی ایک پٹیشن کے اوپر آرڈر کیا تھا کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, لیکن 12-13 دفعہ وہ اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. میں یہاں تھوڑا سا قصور پاکستان تحریک انصاف کا یہ سمجھتا ہوں کہ اب جا کے جو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے, حالانکہ ان کی درخواست کا کچھ بننے والا نہیں ہے. دیکھیں, جب پہلے آرڈر کیا گیا تھا سہیل خان آفریدی صاحب کی پٹیشن کے اوپر, یا اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر کیا گیا تھا ملاقات کرنے کے حوالے سے, جب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ہونا اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہے اب جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ اس میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں, اس سے وجہ پوچھیں, شو کاز دیں کہ بھائی تم کون ہو, تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے تو تم ملاقات کیوں نہیں کروا رہے. میرا خیال ہے کہ اس توہین عدالت کی پٹیشن کے اوپر عدالت کو سخت قسم کا نوٹس لینا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے, اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو سخت قسم کی تنبیہ کرنی چاہیے اور باز پرس کرنی چاہیے. اور اگر اس کے باوجود بھی ملاقات نہ کروائی جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر عدلیہ کو اپنا آپ بنوانا چاہیے کہ بھائی تم طاقتور ہو, سپرنٹینڈنٹ بیچارہ کیا چیز ہے, اس کو فارغ کرو, اس کے خلاف کارروائی کرو, اس کو جیل کے اندر بند کر دو. اگر عدلیہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. دیکھیں, فرض کریں کہ اس سپرنٹینڈنٹ کو بلایا جائے, اس سے وجہ پوچھی جائے, اسے فارغ کیا جائے اس کے عہدے سے, توہین عدالت میں اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے, تو کیوں ملاقات نہیں ہوگی؟ جتنے بھی وہاں پہ بندے آئیں اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ بن کے, اگر ان کے خلاف اسی طرح سے کارروائی ہوتی رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عدلیہ سب سے امپورٹنٹ جو ادارہ ہے وہ عدلیہ ہے. اگر ہمارے ججی صاحبان درست ہو جائیں, آئین قانون اپنے ضمیر اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیں, تو بہت سارے مسائل تو ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. علیمہ خان صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے 18 سال کے نوجوان سے ووٹ کا حق چھینا تو دنیا بھر میں ملک کا مذاق بن جائے گا. 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن سکتا ہے, آپ فوج جوائن کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے شہید ہو سکتے ہیں, لیکن ووٹ نہیں دے سکتے. ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. ان حرکتوں سے ان کے دلوں میں نوجوانوں کا خوف نظر آ رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ کے ایک ایک لفظ کو میں بالکل درست مانتا ہوں کہ یہ غلط, مطلب اس سے زیادہ غلط اور گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے وہ قانون کی نظر میں بالغ ہے, وہ سمجھدار ہے, باشعور ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ جانتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, وہ اپنی رائے کا, اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتا ہے اور اب تک کرتا آ رہا ہے. تو اگر آپ عمر کو بڑھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, اور اگر آپ عمر کو بڑھا دیں گے اور نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر ایجیٹیشن تو ہوگی, اس کا رسپانس آئے گا. چلیں, اس کے علاوہ آج چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا, لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل میں گئی, ملاقات حسب معمول نہیں کروائی گئی اور 2 مہینے گزر گئے, ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور علیمہ خان صاحبہ نے آج وہاں پہ احتجاج اس طرح سے نہیں کیا, دھرنا نہیں دیا جس طرح سے وہ پہلے دھرنا دے کے بیٹھ جاتی تھی کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. بعد میں پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا یا واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا تھا یا جس طرح سے پولیس حرکت میں آتی تھی اور ان کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا تھا, اب اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. اور علیمہ خان صاحبہ اب ایک ریلی کی شکل میں اسلام آباد کی طرف چلی گئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ 2:15 پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر میں پہنچے. اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اپنے چیمبر میں موجود تھے. آدھا گھنٹہ چیمبر میں انتظار کروایا گیا اور چیف جسٹس تو دور کی بات تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس بھی نہ ملے.
آج کے روز 2 مرتبہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کوشش کر چکے ہیں کہ عمران خان کے کیسز فکس کروانے کے لیے چیف جسٹس سے ملاقات کر سکیں مگر ناکام رہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی سہیل خان افریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ بھی کوشش کر چکی ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن 2 یا 3 دفعہ گئے ہیں اور میرا خیال ہے گھنٹہ 1.5 یا 2 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں کامران صاحب، انہوں نے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگائی اور لکھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری جیسے لوگوں کے پاس ہوتی تو آج عمران خان جیل سے باہر ہوتا۔ تو فواد چودھری صاحب نے بھی ایک پوسٹ لگائی، مطلب کہ اس ٹویٹ کے رسپانس میں ایک ٹویٹ کی اور لکھا کہ کم از کم 1 سال پہلے عمران خان جیل سے باہر آ چکے ہوتے۔ مطلب کہ کامران مغل صاحب کی اس بات کو لے کر کہ اگر فواد چودھری صاحب ہوتے تو عمران خان صاحب جیل سے نکل چکے ہوتے، تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، 1 سال پہلے عمران خان صاحب جیل سے باہر نکل چکے ہوتے۔ تو اب فواد چودھری صاحب وہ بندے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ اب میں کیا کہوں، ان کو بگوڑا کہہ لیں، ان کو بے وفا کہہ لیں، ان کو غدار کہہ لیں، ان کو بزدل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ بھاگے ہوئے بندے ہیں۔ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، مطلب آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، آپ کسی دوسری جماعت کو جوائن کر چکے ہیں۔ اب آپ جتنی مرضی باتیں کریں کہ نہیں وہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور آپ کے بارہا دفعہ کوشش کرنے کے باوجود عمران خان صاحب آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی حیثیت اور اوقات ہے کیا؟ تو آپ کے منہ سے یہ بات کچھ زیب نہیں دیتی کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں 1 سال پہلے عمران خان صاحب کو رہا کروا لیتا۔ آپ کی اپنی اوقات یہ ہے کہ آپ خود تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، آپ نے کیا رہا کروانا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حالیہ دنوں ایک نوٹیفیکیشن گردش کرتا رہا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری کے ذاتی میک اپ اور پریزنٹیشن کے اخراجات کے لیے 4 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ منظور کی تھی۔ یہ مبینہ نوٹیفیکیشن وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں آ گیا۔ تاہم اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری نے اس نوٹیفیکیشن کو جعلی اور من گھڑت قرار دیا اور واضح کیا کہ اس کا حکومت پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔